رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی بہن آپ کے لیے ایک برانڈ نیو ولاگ لے کے حاضر ہو چکی ہے۔ تو ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ آج کا ولاگ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے۔ تو 2:30 بجے جی میں اٹھی تھی اور سب سے پہلے میں نے سوچا کہ تہجد پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، جب میں تہجد پڑھتی ہوں تو اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد سحری بنانے کے لیے کچن میں چلی جاتی ہوں۔ اور سحری کے وقت کی جو میری روٹین ہے وہ بہت ہی میں نے ایزی کی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے اور پھر جو ہے قرآن پاک پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد میں کچن میں جاتی ہوں سحری بنانے کے لیے۔ اور سحری میں ہم نے جو بھی کھانا ہوتا ہے، ظاہر ہے میں دن میں جب کچن میں جاتی ہوں افطاری کی تیاری کرنے کے لیے، تو اگر مجھے کوئی سالن بنانا ہوتا ہے تو میں دوپہر کے ٹائم ہی بنا لیتی ہوں، جب میں کچن میں افطار پریپریشن کر رہی ہوتی ہوں، تو اس وقت میں ساتھ میں سحری کے لیے سالن بھی بنا لیتی ہوں۔ تو اس ٹائم بس مجھے جسٹ جو ہے سالن گرم کرنا ہوتا ہے اور پراٹھے بنانے ہوتے ہیں، تو جلدی سے جو ہے ہماری سحری تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جی میں نماز پڑھنے کے بعد پڑھ رہی تھی قرآن پاک، تو ماشاءاللہ سے میں 5واں جو سپارہ ہے میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جب آپ میرا یہ ولاگ دیکھیں گے، میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ بھی میرے ساتھ قرآن پاک سٹارٹ کریں اور میرے ساتھ ہی رمضان میں قرآن پاک مکمل کریں۔ آپ نے اب تک کتنے سپارے پڑھ لیے ہیں قرآن پاک کے، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ If you want you can connect with me on my Instagram۔ تو میرے انسٹاگرام کا جو لنک ہے ڈسکرپشن باکس میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر جا کر آپ لنک پر کلک کریں اور مجھے فالو کریں، اور اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں، میں ضرور آپ کے ڈی ایم کا رپلائی کروں گی۔ اچھا، تو رمضان میں ہماری روٹین اس لیے بھی ٹف ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں ہر کام جو ہے نا وہ ٹائم پہ کرنا ہوتا ہے، اور اسی میں سے ہمیں وقت نکال کے خود کے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ہمیں قرآن پاک بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اور میرا رمضان میں یہ ٹاسک ہوتا ہے کہ مجھے ایک قرآن پاک ہر حال میں نے کمپلیٹ کرنا ہے، چاہے مجھے ٹائم ملے یا نہ ملے۔ تو یہاں پر جی میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد سحری کے لیے بچوں کو اٹھانے کے لیے آ گئی تھی، اور تو میں بات کر رہی تھی آپ سے کہ مجھے رمضان میں قرآن پاک کمپلیٹ کرنے کا نا بہت زیادہ شوق ہے۔ رمضان سے پہلے تو ہم کسی بھی وقت قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، کبھی کم پڑھ لیا کبھی زیادہ پڑھ لیا، لیکن رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ جس دن مجھے قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اس دن جو میری نیند کا ٹائم ہوتا ہے نا، میں اس ٹائم پہ قرآن پاک پڑھتی ہوں، اور اپنی نیند چاہے مجھے جتنی بھی آ رہی ہو نا، میں کہتی ہوں کہ بعد میں پہلے میں اپنا سپارہ کمپلیٹ کر لوں تاکہ میں آسانی سے اپنا قرآن پاک ختم کر سکوں۔ ہمارے جو بھی پیارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ویسے تو وہ ہر وقت ہی ہماری دعاؤں میں شامل حال ہوتے ہیں، ہم ہر وقت ہی ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جب ہوتا ہے تو میرا بہت زیادہ دل ہوتا ہے کہ میں زیادہ نہیں تو کم از کم میں ایک قرآن پاک پڑھ کے اپنے ابو جان کی روح کو اصالِ ثواب ضرور کروں۔ تو جی آج میں سحری میں بنا رہی تھی لچھے دار پراٹھے جس میں زیادہ ساری لیئرز ہوں۔ تو میں ویسے پراٹھا بہت زیادہ کم کھاتی ہوں، لیکن جب مجھے کھانا ہوتا ہے نا تو مجھے بہت اچھے والا پراٹھا کھانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آج میں سب کے لیے سحری میں بہت اچھی لیئرز والے پراٹھے بنا رہی تھی، اور یہ پراٹھے اتنے زیادہ لیئرز والے بنتے ہیں نا، ابھی جب یہ پراٹھا بنے گا تو آپ اسے دیکھیے گا کہ یہ کتنا زبردست لگتا ہے۔ اچھا، آپ جب بھی کوکنگ کر رہے ہو نا تو آپ کوشش کیا کریں کہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نا پورا دن وضو میں رہوں، مطلب وضو میں رہنا مجھے اچھا لگتا ہے، اور یہ بہت اچھی ہیبٹ ہے۔ اس سے جو آپ کی مشکلیں ہیں نا اس میں بھی آسانی آتی ہے اگر آپ وضو کی حالت میں رہتے ہیں تو۔ اور جب بھی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، آپ کھانا بنا رہے ہوں، خاص طور پہ جب آپ کھانا بنا رہے ہوں تو آپ اس وقت درود پاک پڑھتے رہا کریں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس سے جو ہے گھر کے جو افراد ہوتے ہیں ان میں سلوک اتفاق برکت پیدا ہوتی ہے، کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تھی جی میری آج کی سحری۔ دوپہر میں ہی میں نے بنا لیا تھا جی آلو گوشت، اور سحری کے ٹائم میں نے اس میں انڈے بوائل کر کے شامل کر لیے تھے، اور انڈے ڈال کے ہمارے گھر میں آلو گوشت جو ہے وہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔
تو یہاں پر جی مارننگ میں میں جو ہے شامی ٹکیاں بنا رہی تھی، تو یہاں پر مجھے ایک بہت ہی ضروری بات یاد آ گئی، سوچا وہ بھی آپ سے کر لوں۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ کیا آپ سب جب روزہ افطار کرتے ہیں تو جو روزہ کھولنے کی دعا ہے وہ آپ روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں یا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھتے ہیں؟ تو کائنڈلی آپ نے مجھے کومنٹ کر کے یہ چیز ضرور بتانی ہے، کیونکہ ہم لوگ تو پڑھتے تھے روزہ کھولنے سے پہلے ہم دعا پڑھتے تھے اور پھر ہم کھجور کھاتے تھے۔ تو 2-3 دن پہلے ہی میں سن رہی تھی رانا اکمل صاحب اس بات کو سمجھا رہے تھے کہ جو روزہ کھولنے کی دعا ہے اسے کھانا کھانے سے پہلے نہیں بلکہ اسے کھانا کھانے کے بعد پڑھتے ہیں افطاری کے وقت۔ اور انہوں نے ٹرانسلیٹ بھی کیا تھا اس دعا کو، اور انہوں نے بہت اچھے سے وہ چیز سمجھائی تھی کہ اس کا یہ ترجمہ ہے، اور یہ بات ہم جب روزہ افطار کریں گے تو اس کے بعد ہی ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی ہوں، آپ بھی اگر میری طرح سے غلط طریقے سے روزہ افطار کرتے تھے تو کائنڈلی آپ بھی اس چیز کو ٹھیک کر لیں کہ یہ دعا روزہ کھولنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، پہلے نہیں پڑھی جاتی۔ تو جی اگر آپ میری ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو اس کا ضرور رپلائی دوں گی۔ تو یہاں پر میں نے شامی ٹکیاں وغیرہ بنانی تھی تو میرے پاس دال نہیں تھی، اور ساتھ میں مجھے چیز وغیرہ چاہیے تھی، کچن ٹاولز آنے والے تھے تو وہ بھی میں نے یہاں پر منگوائے ہیں۔ تو چھوٹا سا کلپ جو ہے میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ تو آج کی ویڈیو کی اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائیے گا، اور چینل پر اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں۔ تو میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔